اس بات سے کون مسلمان واقف نہیں کہ سیدہ رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ پردہ خلوص کی پردہ نشین اور محضرہ خدا خواص سوختہ عشق الہی مقبول درگاہ خدا بندی ہیں۔ حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی زاہد و عابدہ اور عارفہ تھی۔ ان کی پیدائش پر خواب میں آپ کے والد گرامی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری یہ بچی بہت سی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے کئی افراد بخش دیے جائیں گے۔ کیونکہ آپ 3 بہنوں کے بعد تو ہوئی، اس لیے آپ کا نام رابعہ چوتھی رکھا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ بہنوں سے جدا ہو گئی تو کچھ ظالموں نے آپ کو پکڑ کر فروخت کر دیا۔ اس طرح آپ کنیز بن گئی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات عبادت میں صرف کر دیتی۔ ابتدا میں ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے ایک گوشے میں آپ کو سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ آپ حق تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہو تو سارا وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا مالک بہت پریشان ہوا۔ اس نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ باہر نکل گئی اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئی۔ منقول ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئی، اس رات آپ کے والد کے ہاں اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکے، اور اتنا روغن بھی نہیں تھا کہ آپ کی ناف پر چوپڑ دیا جاتا۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا۔ آپ کے والد سے آپ کی پیدائش کی رات کہا گیا کہ ہمسایہ کے گھر سے روغن لے آؤ تاکہ چراغ جلائیں، لیکن آپ کے والد نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی مخلوق سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ اس لیے گھر والوں کے مجبور کرنے پر آپ پڑوسیوں کے گھر گئے، مگر دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے آئے اور کہا کہ دروازہ بند ہے۔ جب آپ بڑی ہوئی تو والدین کا سایہ سر پر سے اٹھ گیا۔ قحط اور خشک سالی کے باعث آپ کی بڑی بہنیں بھی جدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ بھی ایک طرف چل نکلی۔ ایک ظالم نے پکڑ کر لونڈی بنا کر فروخت کر دیا۔ چنانچہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مالک جابر اور ظالم شخص تھا جس کے دل میں رحم نام نہ تھا۔ وہ کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ ناروا برتاؤ کو جائز سمجھتا تھا۔ اس کو اپنے کام سے کام تھا، انسانی ہمدردی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مالک ان سے ہر وقت کام لیتا، بعض اوقات نماز پڑھنے کی مہلت بھی نہ ملتی، لیکن صبر و شکر کے ساتھ اپنے فرائض کو بخیر و خوبی انجام دیتی تھی۔ مالک کو شکایت کا موقع نہ دیتی تھی، گھر کے کام سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول رہتی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ دن میں گھر کا کام کرتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ آپ نے آقا حقیقی اور آقا مجازی دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی،